شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انار کے چھلکے کو توے پر جلا کر ان پر شہد لگا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ انجیر زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ جن کے گردوں میں پتھری ہو، خربوزے کے چھلکے چبانے سے پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ کچا شلجم کھانے سے بد ہضمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانا کھانا دماغ میں کمزوری لاتا ہے۔ آنسو روکنے سے سر درد، گھبراہٹ اور غصے کی بیماری ہوتی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھانا شروع کر دو۔ جن بچوں کا دماغ کمزور ہو، پاگل پن کا مسئلہ ہو، انہیں اجوے کھجور کھلایا کرو۔ جن کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو، آلو والے پانی میں اسب غول ڈال کر پی لے۔ ہری پیاز کے استعمال سے پیٹ میں گیس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آلو کا ٹکڑا مسوں پر رگڑنے سے مسیں ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا آملہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کیلا کھانا وزن کو گھٹاتا ہے۔ پالک خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ جیرا کھانے سے گیس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ڈوکلا کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ اچار کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گڑ کھانے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر ہاتھ پیر کٹ جائے یا چھل جائے تو اس پر فوراً شہد لگاؤ، آرام ملے گا۔ بچوں کی ہائٹ بڑھانے کے لیے انہیں پالک کا جوس پلاؤ۔ میتھی کے لڈو کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ شہد والا دودھ وزن بڑھانے میں فائدہ مند ہے۔ بینگن وزن گھٹانے میں فائدہ مند ہے۔ گڑ اور پیاز کا ایک ساتھ استعمال رکے ہوئے قد کو بڑھاتا ہے۔ باسی روٹی کھانے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسٹرابری کا پتا دانتوں پر مسلنے سے دانتوں کی پیلاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سالن والے مصالحوں کو دھوپ میں رکھنے سے ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ چینی جلا کر دھونی لینے سے زکام رک جاتا ہے۔ آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے آنکھوں کے گرد لگانے سے ہلکے ختم ہو جاتے ہیں۔ جن عورتوں کے بال روکھے اور بے جان ہیں، وہ کیلے اور شہد کا جوس بنا کر اپنے سر پر لگائیں۔ گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ جن کو سانس کی بیماری ہو، چھوٹے سے پیاز کے رس میں الائچی جلا کر کھایا کرے۔ جو لوگ زیادہ آئل والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان میں ہارٹ اٹیک کی بیماری ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے جو سوکھی چینی کھاتے ہیں، ان میں سے شوگر کی بیماری بہت جلد آتی ہے۔ کمر کے موڑے خراب ہیں تو لہسن تیل میں جلا کر کمر پر لگاؤ۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کرتا ہے۔ اگر معدے میں تیزابیت ہو تو فالسے کا شربت پیو۔ نہار منہ میتھی کے دانے چبانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت حمل کے ابتدائی مہینوں میں 2 چھٹانک مصری اور 2 چھٹانک کدو کھاتی رہے تو بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے ایک کپ میں تھوڑا پانی اور چند کافور کی گولیاں ڈال کر کمرے میں رکھیں، مچھر کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اتوار کی رات ماں ہم تینوں بہنوں کو اوپر سٹور میں بند کر دیتی اور کہتی، کوئی نیچے مت آنا، میں بڑی تھی اور مجھے بہت حیرت ہوتی کیونکہ نیچے سے عجیب و غریب آوازیں آتی جبکہ میرے ابا تو ملک سے باہر ہوتے اور یہ آوازیں بھی اماں کی نہیں ہوتی تھی۔ اماں سے پوچھتے تو وہ بہانے بنا کر ٹال دیتی۔ ایک دن اماں دروازہ بند کرنا بھول گئی تو میں چوری چوری نیچے آئی۔ اماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کھڑکی کھول کر اندر جھانکا تو چیخیں نکل گئے کیونکہ اماں کے ساتھ کمرے میں
میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک کسی نے میری طرف کوئی چیز پھینکی۔ وہ خود بھاگ گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ پتھر میں لپٹا ایک خط تھا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ مجھے کون خط دے سکتا ہے؟ کہیں کسی نے دھوکے سے کسی اور کی جگہ مجھے تو یہ خط نہیں دیا۔ میں شش و پنج میں مبتلا رہی تھی کہ دیکھوں یا نہیں۔ پھر فطری تجسس غالب آ گیا اور میں نے اسے پتھر سے لپٹا وہ کاغذ نکال لیا اور جلدی سے بیگ میں ڈال کر اپنے گھر کی سمت بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور خط کھول کر پڑھنے لگی۔ مگر یہ کیا؟ وہ صفحہ تو بالکل خالی تھا، مگر صفحے کے بیچ میں بڑا سا کر کے 10 لکھا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ شاید کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ میں نے غصے سے وہ کاغذ باسکٹ میں پھینکا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد کمرے میں واپسی ہوئی تو اچانک مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ باسکٹ تو خالی تھی۔ میں نے سوچا شاید اماں نے صفائی کی ہے، تبھی وہ کوڑا اٹھا کر لے گئے۔ میں نے اتنا دھیان نہیں دیا اور اپنی پڑھائی میں مگن لگی رہی۔ رات کو میں اماں کو دوائی دینے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو مجھے وہی کاغذ نظر آیا جو میں نے اپنے کمرے کی باسکٹ میں پھینک دیا تھا۔ وہ اس وقت اماں کے کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا اماں میرے کمرے میں صرف یہ کاغذ لینے کے لیے آئی تھی، اور اس کاغذ کے ٹکڑے کا اماں کے کمرے میں ہونے کا آخر کیا کام بنتا ہے؟ مجھے تھوڑی الجھن محسوس ہوئی، لیکن میں نے اماں سے کچھ نہیں پوچھا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہم تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں سویا کرتی تھی اور اماں دوسرے کمرے میں اکیلی ہوتی۔ میں نے بہت بار اماں کو کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ مجھے یا کسی اور بہن کو سلایا کریں، لیکن وہ ہمیشہ سے منع کر دیتی کہ مجھے اکیلے ہی سونا پسند ہے، مجھے عادت نہیں ہے کسی کو اپنے ساتھ سلانے کی۔ اس وجہ سے ہم چپ ہو جاتی تھی۔ اگلے دن جانے کیوں میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے اندر چل کیا رہا ہے، بس ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ تو شاید غلط ہونے والا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے چھٹی کرنے کی وجہ سے میری اماں کافی پریشان تھی۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ تیری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تو کالج کیوں نہیں گئی؟ ابھی بھی وقت ہے، چلی جاؤ، چھٹی مت کرو۔ اور میں اماں کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ آج سے پہلے تو میری چھٹی کرنے پر کبھی نہیں اعتراض ہوا، تو آج یہ اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک تھی اور کوئی بات بھی نہیں تھی، لیکن میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے چھٹی کرنے کی کیا وجہ ہے۔ میں اپنے کمرے میں پڑی رہی اور اماں گھر کی صفائیاں کرنے کے بعد مجھے آ کر کہنے لگی کہ میں ایک ضروری کام سے ذرا باہر جا رہی ہوں، دروازے کو باہر سے ہی تالا لگا کر جاؤں گی، کچھ دیر میں آ جاؤں گی، تم پریشان مت ہونا۔ میری نظر بے اختیار گھڑی پر پڑی تو 10 بج رہے تھے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ سب ایک ہی پلان تھا۔ شاید وہ کاغذ میرے لیے نہیں بلکہ میری ماں کے لیے تھا، جس پر 10 بجے کا مطلب یہی لکھا ہوگا کہ وہ گھر سے باہر کہیں جائے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی غلط اور سوچ رہی ہوں، لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے یہی اشارے کر رہی تھی کہ جو میں نے سوچا اور جو میں نے محسوس کر رہی تھی وہ بالکل ٹھیک ہی ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اماں کا رویہ کافی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، لیکن میں انہیں محسوس نہیں ہونے دیا، اور اس کاغذ کا اماں کے کمرے میں ہونا بھی تو انہیں مشکوک بنا رہا تھا۔ پھر وہ 10 بجے کس سے ملنے جا سکتی تھی؟ کون تھا وہ یا تھی جس نے انہیں ملنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا؟ ہمارے گھر میں فون تو تھا، لیکن وہ ہم سب کے استعمال میں ہی رہتا، کبھی میری اماں کے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی میرے، اور کبھی میری چھوٹی بہنوں کے ہاتھ میں کسی کی بھی کوئی پرائیویسی نہیں تھی۔ شاید اسی لیے جس نے بھی اماں کو بلایا اس نے یہ طریقہ استعمال کیا ہوگا۔ میں یہ سوچتے سوچتے پھر سے پریشان ہو گئی اور اپنے آپ کو ڈانٹا کہ میں اپنی ماں کے خلاف اس طرح غلط باتیں کیوں سوچ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے ایسی ویسی کوئی بات نہ ہوئی ہو، وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہو، یا بازار سے، یا کسی اور کام میں بھی تو جا سکتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ میں جو سوچ رہی ہوں ایسا ہی ہو، لیکن ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں یہ سب سوچنے پر مجبور تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ ہم تینوں کے بچپن میں ہی ہمارے باپ نے ہمارے مستقبل کی خاطر پاکستان چھوڑا اور خود پردیس چلے گئے۔ میں تب 5 سال کی تھی اور میری چھوٹی بہن نمرہ 3 سال کی، جبکہ سب سے چھوٹی زویا 1 سال کی تھی۔ ہم لوگ پہلے تو دادا دادی کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، مگر جب میرے ابا باہر چلے گئے اماں نے الگ گھر لے لیا، ہم کرائے پر رہنے لگے۔ مجھے اب اتنا تو یاد نہیں،
لیکن میں یہ ضروری جانتی ہوں کہ زندگی بہت اچھے سے گزرنے لگی تھی۔ ہم بہنوں نے ایک اچھے اسکول میں داخلہ لیا اور بابا کے ساتھ بھی فون پر بات ہوتی رہتی۔ جیسے جیسے ہم بہنیں بڑی ہو رہی تھی ہمیں اپنے بابا سے ملنے کا شوق بھی بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ہم اپنے آس پاس دیکھتی تھی کہ جس کے ابا باہر گئے ہوتے وہ 2 یا 3 سال کے بعد تو لازمی چکر لگایا کرتے تھے، لیکن میں 5 سے 10 سال کی ہونے والی تھی اور ابھی تک ہمارے باپ نے پاکستان ایک بھی چکر نہیں لگایا، اور آہستہ آہستہ ان کی کالز کا دورانیہ بھی کام ہونے لگا۔ کبھی کبھی تو ہفتے اور مہینے ہی گزر جاتے وہ فون ہی نہ کرتے۔ ہم شکوہ کرتے تو ہماری ماں سمجھاتی کہ پردیس میں بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور ان کے مالک ان کو چھٹی نہیں دیتے ورنہ وہ پاکستان آ چکے ہوتے۔ سب کچھ ٹھیک ہی جا رہا تھا کہ اچانک ایک رات اماں ہم تینوں بہنوں کو کہنے لگی کہ آج تم تینوں چھت والے کمرے میں سو جاؤ۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا اماں کیوں؟ اماں کہنے لگی بس تم کوئی بھی سوال جواب مت کرو، اپنی بہنوں کو لے کر اوپر والے کمرے میں سو جاؤ۔ مجھے گھر کی صفائی کرنی ہے، فرش دھونا ہے اور بھی بہت سے کام ہیں، اس لیے کوئی بھی نیچے مت آنا۔ اماں تینوں بہنوں کو لے کر اوپر والے کمرے میں آ گئی اور ہمیں وہیں پر سونے کے لیے کہہ دیا، اور جاتے جاتے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں جا کر نیچے صفائی کرنے لگی ہوں اور اس لیے پھر کہہ رہی ہوں کہ تم تینوں میں سے کوئی بھی نیچے نہ آئے، بس چپ کر کے سو جاؤ۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں تو اتنی سمجھدار نہیں تھی اور میں خود بھی تو کم عمر ہی تھی، بس ذہن میں کچھ کھٹک رہا تھا، کچھ غلط ہے ایسا احساس ہو رہا تھا، لیکن مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ چل کیا رہا ہے۔ خیر ہم تینوں بہنوں اوپر والے کمرے میں آ کے سو گئے اور اماں کے کہنے کے مطابق ہم میں سے کوئی بھی رات کو نیچے نہیں گیا۔ ساری رات مجھے ایسے ہی لگتا رہا کہ شاید نیچے سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، لیکن میں نیند میں ہونے کی وجہ سے کچھ بھی سمجھ نہیں پائی کہ یہ میرا وہم تھا یا کوئی خواب یا حقیقت۔ صبح ہم اٹھے تو نیچے آ کر میں نے دیکھا کہ سارا کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہم رات کو چھوڑ کر اوپر گئے تھے۔ تو پھر کیا اماں نے صفائی نہیں کی؟ خیر ہم چھوٹے تھے تو اتنا تجسس نہیں تھا اور اپنے اپنے اسکول میں چلے گئے۔ پورا ہفتہ ٹھیک سے گزرا، پھر اتوار کی رات دوبارہ سے وہی کام ہوا۔ اماں ہمیں آ کر کہنے لگی کہ تم تینوں چھت پر چلی جاؤ، جا کر سو جاؤ، مجھے نیچے کی صفائی کرنی ہے۔ میں نے کہا ماں آپ رہنے دے، میں صفائی کر دیتی ہوں، تو اماں مجھے گھور کر کہنے لگی تمہیں جو کہا ہے بس وہی کرو، جاؤ اپنی بہنوں کو لے کر چھت پر چلی جاؤ اور کوئی نیچے مت آنا۔ میں اپنی بہنوں کو لے کر اوپر آ گئی۔ ان کے سونے کے بعد میں خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچا کہ نیچے جا کر اماں کی صفائی میں مدد کروا دیتی ہوں۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ نیچے تو اماں تھی ہی نہیں، نہ ہی کوئی صفائی ہو رہی تھی، بلکہ اماں کے کمرے کا دروازہ تو بند تھا اور کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں تو ایک بار ڈر ہی گئی، کیونکہ یہ آوازیں میری اماں کی تو ہرگز نہ تھی اور ابا بھی تو گھر پر نہیں تھے۔ گھر میں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر یہ آوازیں کس کی تھی؟ میں بھاگ کر ڈرتے ہوئے اوپر آ گئی۔ میں نے اماں سے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ اب ان سے ہمیں ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ بہت ہی سختی کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد ہر اتوار کو ہی یہی تماشا ہوتا، اماں ہمیں اوپر بھیج دیتی اور خود اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی، اور ان کے کمرے سے ساری رات عجیب و غریب سی آوازیں آتی۔ میں نے ہمت کر کے 1-2 بار اماں سے پوچھ لیا، لیکن وہ ٹال مٹول کرنے لگی کہ تمہارا وہم ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں تو ٹی وی دیکھتی ہوں، فلم لگی ہوتی ہے تو شاید اس وجہ سے تمہیں یوں محسوس ہوتا ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں۔ میرے بچپن کا تو وہ کچھ عرصہ بہت ہی برا گزرا تھا، کیونکہ میں ہر وقت یہی سوچتی کہ آخر یہ سب گھر میں ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور میرے بابا واپس کیوں نہیں آتے۔ بہت سارے ایسے سوالات تھے جو میرے ہر وقت پریشان مجھے کرتے، لیکن پھر ایک دم سے سب ٹھیک ہو گیا۔ میرے بابا نے دوبارہ کالز بھی کرنا شروع کر دی اور وہ بیچ میں ایک بار پاکستان چکر بھی لگا کر گئے تھے۔ ہم اپنے بابا کے ساتھ بہت خوش تھے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر کبھی بھی حیرت ہوتی کہ جتنے دن میرے بابا پاکستان میں رہے وہ الگ کمرے میں سوتے تھے اور میری ماں الگ کمرے میں۔ میں ان دونوں کو آپس میں بہت ہی کم بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر میرے بابا زیادہ دن رہے ہی نہ، 5 دنوں کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ میں سب کچھ بھول بھال چکی تھی۔ میٹرک کر لیا اور کالج میں داخلہ لیا، انٹر بھی ہو گیا، آج کل میں 3rd ایئر میں تھی اور یہی کوشش رہی تھی کہ جلدی سے میرا BA مکمل ہو تو میں کہیں چھوٹی موٹی نوکری شروع کر کے اپنے اخراجات تو خود اٹھانے پر شروع کر دوں۔ لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پھر سے وہی سب شروع ہو گیا جو شاید میرے بچپن میں ہوتا تھا۔
تب تو میں نہ سمجھتی، مجھے کچھ صحیح اور غلط کا اندازہ نہیں ہو پاتا، لیکن اب مجھے جب سب کچھ یاد آنے لگا تو میں سمجھ گئی تب بھی ضرور کچھ غلط ہی تھا اور آج بھی کچھ غلط ہی ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس بات پر یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن سچ تو یہی تھا کہ مجھے اپنی ماں پر شک ہونے لگا۔ ضرور وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں کمرے میں باہر آ کر صحن میں بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اماں سے صاف بات پوچھ لینی چاہیے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ ماضی کا جو راز میں اپنے سینے میں دفن کر چکی ہوں اسے دوبارہ سے منظر عام پر لے آؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں، ایسے میں اپنی ماں پر الزام تو نہیں لگا سکتی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میری سوچ ہی غلط ثابت ہو، تو پہلے مجھے یہ کنفرم کر لینا چاہیے کہ اصل ماجرا ہے کیا۔ اماں کی واپسی 2 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ مجھ سے کچھ پوچھتے پوچھتے رک گئی اور سوچا کہ اب اماں سے میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گی، اب جو بھی معلوم کرنا ہے وہ اپنے طور پر ہی کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اماں موبائل لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ فون پر کسی سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں نے آگے ہو کر سننے کی کوشش کی تو شاید اماں دوبارہ ملنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے وقت نوٹ کر لیا، وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں ملنے کا پلان کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اس بار تو ماں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور سب کچھ صاف اور واضح طور پر ہو جائے گا۔ آخر اتنے برسوں سے یہ سب کچھ چھپن چھپائی کیا چل رہی تھی؟ میں خود بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ میری ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اور بھی ہو، لیکن حالات و واقعات تو اسی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ ہم بہنوں کا اماں کے کمرے میں آنا جانا بہت ہی کم ہوتا، کیونکہ میری ماں اپنے کام خود کرنے کی عادی تھی تو وہ اپنے کمرے کی صفائی بھی خود ہی کر لیا کرتی، اس لیے ہم کم ہی اماں کے کمرے میں آتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اماں کے کمرے کی تلاشی لینی چاہیے، شاید کوئی ایسا سوراخ مل جائے جس سے میرے ہاتھ ثبوت لگ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اماں تو ہر وقت گھر پر ہی ہوتی، تو میں ان کے ہوتے ہوئے یہ کام کیسے کر سکتی تھی؟ شاید قسمت بھی میرا ساتھ دے رہی تھی کہ اگلے دن اماں مجھے کہنے لگی کہ مجھے سامنے والی پڑوسن کے ساتھ بازار جانا ہے، اس کو اپنی شادی کی شاپنگ کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے ہمیں کافی دیر ہو جائے، تو تم لوگ کھانا وغیرہ بنا کر کھا لینا۔ اس سے اچھا موقع بھلا میرے ہاتھ کیسے لگ سکتا تھا؟ میں نے اماں کے جاتے ہی ان کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی، اور جو چیز مجھے ملی وہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا لگا کہ کمرے کی چھت میرے سر پر آ گری ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی بڑی حقیقت میری ماں نے ہم لوگوں سے چھپائی، لیکن آخر کیوں؟ میرے ہاتھ طلاق نامہ لگا تھا جو برسوں پہلے کا تھا۔ میرے ابا اور اماں کے 20 طلاق ہو چکی تھی، اور اس بات کا اماں نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ میں نے دھیان سے تاریخ دیکھی تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ یہ تب کی بات تھی جب میں 10 سال کی تھی۔ میں حساب کتاب لگانے لگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ابا ایک بار ہم سے ملنے پاکستان آئے تھے تو اس وقت ان کے اور اماں کے 20 طلاق ہو چکی تھی، اس لیے شاید وہ الگ الگ کمروں میں سوتے، پھر جو کچھ بھی ہر اتوار کی رات ہمارے گھر میں ہوتا، اس کا مطلب تھا کہ وہ سبھی اماں کی طلاق کے بعد کی ہی باتیں تھی۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا رد عمل دوں۔ اماں نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی، یہ بات چھپانے کا مقصد کیا تھا؟ میرے ابا نے بھی ہمیں سب کچھ نہیں بتایا، بلکہ وہ دونوں تو ہمارے سامنے ایسے ظاہر کرتے کہ ان دونوں کے بیچ کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ شاید اماں کی طلاق کی وجہ بھی یہی رہی ہوگی جو وہ آج کل کرتی پھر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے تب بھی ایسا ہی ہو اور ابا کو پتہ چل گیا ہو، اس لیے انہوں نے اماں کو طلاق دے دی۔ طلاق نامے کو دیکھ کر میری ہمت نہیں پڑی کہ میں مزید تلاشی لے سکوں۔ آخر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑا ثبوت تو مجھے کوئی مل بھی نہیں سکتا۔ اب میں اسے انتظار میں تھی کہ جیسے ہی کل اماں اس آدمی سے ملنے جائے گی تو میں بھی ان کا پیچھا کروں گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی کہ وہ کون شخص ہے جس کی وجہ سے ہمارا گھر بکھر گیا۔ اماں کا طلاق نامہ میں نے وہاں پر ہی رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ اماں رات کو دیر سے واپس آئی تھی اور آتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری چھوٹی بہن آ کر مجھے کہنے لگی، اماں موبائل مانگ رہی ہیں، شاید ان کو پھر سے کسی سے بات کرنی تھی۔ میں ان کی باتیں سننے کے لیے دبے قدموں ان کے کمرے کی طرف گئی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ صرف ایک ہی لفظ بار بار سنائی دے رہا تھا، شادی۔ یہ سن کر میرے رنگ اڑ گئے کہ میری اماں کیا دوسری شادی کر رہی ہے، لیکن اس عمر میں۔ اگلے دن ماں مجھے کہنے لگی کہ آج تو تم کالج جاؤ گی نا۔ آج ان کو گھر سے باہر جانا تھا، شاید اس لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ ماں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں،
ناشتہ کر کے دوائی کھاؤں گی اور پھر سے سو جاؤں گی۔ میں نے پہلے ہی تالا اور چابی چھپا دی تھی کیونکہ میں جانتی تھی اگر اماں باہر جائیں گی تو وہ تالا باہر سے لگائیں گی، لیکن اگر میں تالا چابی چھپا دوں گی تو انہیں مجبوری میں مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میں دروازے کو اندر سے بند کر لوں، اور یہی ہوا۔ بہت کوشش کے باوجود ماں کو تالا اور چابی نہیں ملی تو مجھے کہنے لگی کہ میں اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اماں نے گلی کا موڑ کاٹا، میں نے جلدی سے چادر لی اور دروازے کو باہر سے تالا لگا کر چوری چھپے اماں کے پیچھے جانے لگی۔ میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ وہاں پر پہلے سے ہی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اماں جاتے ہی بڑی خوشی سے اس سے بات چیت کرنے لگی تھی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا، مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں غصے سے ان کے پاس چلی کہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اماں کے چہرے پر حیرت چھا گئی اور پوچھنے لگی کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ میں نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو آپ مجھے بتائیں گے، آپ یہاں پر اس غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ شاید اسی وجہ سے ابا نے بھی آپ کو طلاق دی کہ انہیں آپ کے کردار پر یقین نہیں تھا۔ ابھی میں نے صرف اتنی بات کی تھی کہ اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنی ماں کے کردار پر شک کرو گی۔ تو میں نے بھی چیختے ہوئے کہا کہ شک نہیں کروں تو اور کیا کروں، مجھے آج بھی بچپن کی وہ ساری باتیں یاد ہیں۔ ہر اتوار کی رات جو تماشا آپ گھر میں دہراتی تھی وہ سب کیا تھا، اور اب اس غیر مرد سے چوری چھپے مل رہی ہیں، اس سے فون پر شادی کی باتیں کرتی ہیں، تو میں اور کیا کہوں؟ اماں یہ ساری باتیں سن کر جیسے ڈھہ سی گئی تھی۔ ایک دم سے کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ میں نے نفرت سے منہ موڑ لیا اور واپسی کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے، اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے اپنے دماغ میں اتنے سالوں میں میرے خلاف اس قدر غلط باتیں بھر رکھی ہیں۔ تم بیٹھو، آج میں تمہیں سب کچھ سچ بتا کر رہوں گی۔ مجھے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کر اماں کہنے لگی، تمہارے باپ نے پردیس جانے کے کچھ عرصے بعد وہاں سیٹل ہونے کے لیے وہیں کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ میں یہ بات جانتی تھی لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں چپ چاپ سہ گئی۔ وہ عورت تمہارے باپ کو ہم سے بات بھی نہیں کرنے دیتی، اس لیے جب اسے موقع ملتا وہ چپ کر کے کال کر لیتا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اس عورت کا ہی ہو کر رہ گیا اور اس نے فون کرنے بھی بند کر دیے۔ اسی دوران میری طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ میں نے جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ مجھے تو کینسر ہے، لیکن ڈاکٹر نے تسلی دی کہ کیمو تھراپی کرنے کے بعد آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے یہ بات بتانے کے لیے تمہارے باپ کو فون کیا، لیکن ہماری باتیں اس کی دوسری بیوی نے سن لی اور اسے یہ لگا کہ شاید اب میرے علاج کے لیے میرا شوہر بھاری رقم پاکستان نہ بھیجا کرے، اس لیے اس نے مجھے طلاق دلوا دی۔ تمہارے باپ کو بھی باہر کی ہوا لگ چکی تھی میرے کینسر کے بہانہ بنا کر، اس نے مجھے طلاق نامہ بھیج دیا۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کے دماغ میں اپنے باپ کا غلط تصور رائج ہو۔ ہر اتوار کی رات ڈاکٹرز گھر آ کر میرا علاج کرتی۔ کیمو تھراپی سے ہونے والی تکلیف اتنی ہوتی کہ میری چیخیں نکل جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم لوگ اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھو، اس لیے تم لوگوں کو چھت پر دیتی۔ کچھ عرصہ میرا علاج جاری رہا اور پھر میں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے بھی تمہارے باپ کو فون کر کے کہا کہ ایک بار وہ تم بیٹیوں کو اپنی شکل دکھا دے تبھی وہ تم لوگوں سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے تو دوسری شادی کبھی نہیں کی، اس لیے اپنی طلاق کے بارے میں بھی تم لوگوں کو نہیں بتایا۔ اور رہی بات میرے سامنے اس سے بیٹھے آدمی کی، تو یہ میرا دوست شریک بھائی ہے، برسوں بعد وطن واپس لوٹا ہے۔ بچپن میں بھی جب یہ ہمارے گھر پر آتا تھا تو آنے سے پہلے پتھر میں کاغذ لپیٹ کر پھینک آتا۔ اسے اسی دن تم کالج سے واپس آ رہی تھی تو اسے لگا وہ میں ہی ہوں گی، تو مجھے ستانے اور بچپن کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ لیکن جب اس نے تمہاری شکل دیکھی تو یہ وہاں پر چلا گیا اور پھر مجھے فون کر کے بتایا کہ میں اس کے بیٹے سے تمہاری شادی کی بات کر رہی تھی، تبھی یہاں پر اس کے بیٹے سے ملنے آ گئی۔ اگر مجھے وہ پسند آیا تبھی میں آگے بات بڑھاؤں گی، ورنہ نہیں۔ یہ تھی ساری کہانی اور تم جانے کیا کیا سمجھ رہی ہو۔ اگر مجھے دوسری شادی کرنی ہوتی یا کسی سے تعلق ہی قائم کرنا ہوتا تو تب نہ کر لیتی جب میری عمر تھی اور تم لوگ چھوٹی تھی۔ اب اس بڑھاپے میں آ کر میں کیا کروں گی؟ اماں کی زبانی ساری باتیں سمجھ کر مجھے بہت ہی شرمندگی ہوئی۔ میں اماں کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی کہ میں اپنے آپ کو اتنا غلط سوچتی رہی۔ اماں نے مجھے معاف کر دیا، لیکن میں نے ایک سبق سیکھ لیا، آج کے بعد کسی کے خلاف بھی کبھی غلط گمان نہیں رکھنا۔ انسان اکثر جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بھی ادھورا سچ ہی ہوتا ہے۔